پسینہ بہ رہا ہے، خود توڑا ہے، پنکھا نہیں ہے، پسینہ ہے، بیٹا ہوا ہے، گیم کھیل رہا ہے، پب جی کھیل رہا ہے، وہ چکر کھیل رہا ہے، کرکٹ کے میدان سجے ہوئے ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا ہر گھڑی بابرکت ہے، سعادتوں والا ہے۔ رمضان کا مہینہ اتنا مقدس ہے، اتنا عظیم مہینہ ہے، سال کے 11 مہینے ایک طرف، رمضان کا مہینہ ایک طرف، یہ آپس میں ملایا جائے اس کا تعامل نہیں ہو سکتا۔ رمضان کا مہینہ اتنا احترام والا ہے، اتنا عزت والا ہے، اتنا بابرکت ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے احترام کے لیے، رمضان کے استقبال کے لیے شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھا کرتے تھے، سوائے چند دنوں کو چھوڑ گئے۔ شعبان کا مہینہ شروع ہوا، نبی آخر الزمان کے روزے شروع ہو گئے۔ کیوں؟ تاکہ رمضان کے مہینے کے روزے آسان ہو جائے۔ رمضان کی تیاری کے لیے شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ ہے، جب رجب کے مہینے کا چاند نکل آتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا شامل ہو جاتی، یا اللہ اس رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ کتنا گھاٹے کا سودا کرے گا وہ نوجوان جو رمضان کے دن کو راتوں کو لہو لہو میں، کھیل کود میں، تماشوں میں ضائع ہے۔ تو تراویح کا اہتمام کریں گے، محبت کے ساتھ کریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، اہتمام سے رکھیں گے۔ اور ایک اور بات، بہت سارے لوگ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، دائمی بیماریاں ہیں، اللہ کو شفا دے دے، اور روزے نہیں رکھ سکیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو روزہ کرے کہ وہ تراویح بھی نہ پڑھے، جو روزہ کرے کہ وہ قرآن کی تلاوت بھی نہ کرے، یہ اور ہوتا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، ایک میری بہن اور ماں بیمار ہے، اس کو دائمی بیماری ہے، اللہ اس کو شفا دے دے، اللہ اس کو صحت دے دے، ہم دعا کریں گے۔ لیکن ہمارا دین آسان ہے، فمن کان منکم مریضا، جو تم پہ بیمار ہو، دائمی بیمار ہو، جس کو شدید بیماری ہو، یہ نہیں کہ مجھے سر میں درد ہے تو میرا روزہ نہیں، آج میری صبح آنکھ نہیں کھلی، میرا روزہ نہیں گیا، یہ بہانے ہیں، اس کا روزے خلاصی کا نہیں ہے۔ شدید بیمار ہے، گردے کا بیمار ہے، اللہ شفا دے دے، اللہ ہمیں ہمارا صحت قائم رکھے۔ شوگر کا شدید بیمار ہے اور ڈاکٹر اور طبیب نے اسے کہا ہے درد ہو، روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ معذور ہے، وہ فدیہ دے، لیکن باقی عبادات میں وہ اپنے آپ کو شامل کرے، وہ تراویح پڑھے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کر پڑھے، دو رکعت کھڑے ہو کر پڑھے۔ یہ بابا جی ہمارا 100 سال سے زیادہ عمر، اللہ برکت زیادہ فرمائے، میں اس کو دیکھتا ہوں، اے میرے نوجوانوں، میں بھی دیکھتا ہوں، میں آپ کو کوئی تنقید کے لیے نہیں، بطور اصلاح کے لیے میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھیں، یہ 100 سال سے زیادہ عمر رکھنے والا یہ ایک رکعت کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، دوسری رکعت میں بیٹھ جاتا ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے کبھی بیٹھتا ہے۔ توفیق دینے والی ذات، توفیق دینے والی ذات، توفیق دینے والی ذات، یہ نہیں کہ مجھ میں طاقت نہیں تو میں نہیں پڑھ سکتا، تو ایک قدم اٹھا، اللہ کی رحمت تجھ پر برستی رہے گی، تجھے توفیق ہے۔ یہ لوگوں کے جملے سنو، پھر رمضان آ گیا، تو محمد رمضان آ کے اللہ کا شکر ادا کرو، یہ تم کیا جملے کہہ رہے ہو لوگوں کو ہنسانے کے لیے یا پھر تباہی میں لا رہے ہو؟ رمضان کا روزہ یہ دین کا رکن ہے، یہ اسلام کا رکن ہے، اس طرح کی جملے استعمال نہ کرو۔ کتنے کام ہو گئے؟ 3 کام، چوتھا کام ہم نے کرنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے،
کہو انشاءاللہ تہجد کی سحری کے لیے سب اٹھیں گے نا، سحری کے لیے اٹھیں گے نا، سحری کے لیے اٹھیں گے نا، تو 10 منٹ پہلے اپنے اٹھ جائے، میری مائیں پہلے بھی وہ مصلی بچھائے 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھے۔ میرے بھائی میرے نوجوان میرے نمازی وہ بھی اپنا مصلی بچھائے، وہ اپنا مسجد میں آ جائے، مسجد کھلی ہوگی انشاءاللہ، 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھے۔ سارا سال تو بھی نہیں ملتا، دنیا کی مصروفیت ہے، مشغولیت ہے، یہ بہترین موقع ہے رمضان کا مہینہ جس میں تہجد کی نماز پڑھنا فرض نمازوں کے بعد سب سے بڑا نفلوں میں جو درجہ ہے وہ تہجد کی نماز کا عین ممکن ہے کہ اللہ ہمیں اس تہجد کے وہ برکات نصیب کر دے، وہ راحت نصیب کر دے، اور سال کے 11 مہینے ہم پڑھتے رہتے ہیں، کیا بچے کریں گے انشاءاللہ۔ اور 5ویں بات اس کی بہت زیادہ تلاوت کرنا ہے، قرآن مجید کا تلاوت کثرت سے کرنا ہے، کم سے کم میرا ہر نمازی، میری ہر ماں اور بہن وہ رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے میں 3 قرآن مجید ختم کرے۔ کتنے؟ پہلے عشرے میں 1، دوسرے عشرے میں 2، اور تیسرے عشرے میں 3۔ روزانہ 3 پارے تلاوت کرنے کی ترتیب بنائیں۔ یہ سیزن کا مہینہ ہے، یہ کس چیز کا مہینہ ہے؟ جب سیزن آتا ہے تاجر اور دکاندار وہ نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ پیاس دیکھتا ہے، پتہ ہے اس کو یہ سیزن ہے، اس میں کماؤں گا سال بھر کھاؤں گا۔ اسی طرح ہے نا بھائی رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ اجر و ثواب کا مہینہ ہے، اس کے اندر جتنا ہو سکے اللہ سے رحمتیں لیں گے، اجر و ثواب لیں گے۔ یہ سیزن ہے، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر، نفل فرض کے برابر۔ عام دنوں میں قرآن کی تلاوت کرنا 1 حرف پر 10 نے کیا، میرا ایمان ہے جو رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرے گا 1 حرف پر 10 نہیں، 1 حرف پر 70 نے کیا۔ تو کیا کریں گے؟ تلاوت قرآن مجید اہتمام کے ساتھ اپنی ایک ترتیب بنائیں، فجر کے بعد اتنی میں نے کرنی ہے، ظہر کے بعد اتنی کرنا ہے، عصر کے بعد اتنی کرنا ہے، تراویح کے بعد میں نے اتنا پڑھنا ہے، رات تہجد کے وقت میں نے اتنا پڑھنا ہے۔ کم سے کم رمضان کا مہینہ ختم ہو، میرے اس محلے میں، میرے نمازیوں میں، ہمارے ماں اور بہنوں میں کوئی ایسا نہ رہے جس نے 3 سے کم قرآن ختم کیا ہو۔ کرو گے انشاءاللہ؟ کتنے قرآن؟ 3۔ بہت سارے ایسے ہیں ہمارے نمازیوں میں، ایک نے مجھے کہا استاد جی میں نے 10 مرتبہ ختم کیا۔ ہمارے اکابر کے متعلق آتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ روزانہ 1 قرآن پڑھیں۔ ہم تو کمزور ہیں، تو کم سے کم 3 پارے پڑھیں گے، اس حساب سے 10 دنوں میں 1، تو کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ یہ 5 کام کریں گے۔ نمبر 1 شاوت روزے رکھیں گے، نمبر 2 نمازوں کی پابندی کریں گے، نمبر 3 تراویح پڑھیں گے، نمبر 4 تہجد کی نماز، اور نمبر 5 قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ اور آخری بات، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ دیکھو گناہ ہے، رمضان کے مہینے میں بھی حرام ہے، رمضان کے غیر میں بھی حرام ہے۔ اللہ کے لیے ہم نے رمضان کے مہینے میں کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، میرے رمضان میں حلال ہے یا نہیں؟ لیکن کس کے لیے ہم نے چھوڑا؟ اللہ کے لیے چھوڑا، کھانا چھوڑ دیا حلال تھا، اللہ کا حکم تھا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا حلال تھا، اس لیے اللہ گناہ حرام ہے۔ رمضان کے